نواز شریف اور آصف زرداری کے درمیان شیڈول ملاقات ملتوی، اب یہ ملاقات کل ہونے کا امکان ہے۔ علیم خان کی چودھری شجاعت سے ملاقات کل تک کے لیے مؤخر۔ جس جماعت کے پاس اکثریت ہو، حکومت بنانا اس کا حق بنتا ہے، ہمارے بغیر کوئی حکومت نہیں بن سکتی، بلاول بھٹو نے واضح کر دیا۔ کہا نون لیگ یا پی ٹی آئی سے بات کرنے کا نتائج آنے کے بعد ہی بتا سکتا ہوں۔ ماضی میں پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی بھی ڈائیلاگ کامیاب نہیں رہا، رات تک لاہور میں جیت رہا تھا، میرے 61,000 ووٹ تھے، اس کے بعد نتیجہ بدل گیا۔ عام انتخابات میں کسی جماعت کو سادہ اکثریت نہ مل سکی، قومی اسمبلی میں انڈیپینڈنٹ امیدوار سب سے زیادہ 100 نشستیں لے کر آگے، نون لیگ کا 73 سیٹوں کے ساتھ دوسرا نمبر، پیپلز پارٹی 54 نشستوں کے ساتھ تیسری بڑی طاقت۔ پاکستان تحریک انصاف نے کل ملک بھر میں پرامن احتجاج کی کال دے دی، کل 2 بجے ملک بھر میں پرامن احتجاج ہوگا، پی ٹی آئی کور کمیٹی کا فیصلہ، سیاسی جماعت کے ساتھ الحاق سے متعلق بھی معاملات پر غور۔ اور نون لیگ کا 12 ناراض نو منتخب اراکین قومی اسمبلی سے رابطہ، ناراض اراکین یقین دہانی کے بعد نواز شریف سے ملاقات کریں گے۔ 12 اراکین نے ٹکٹ نہ ملنے پر آزاد حیثیت سے الیکشن لڑا اور کامیابی حاصل کی۔ آج الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہوتی تو میرا پیارا پاکستان اس بحران سے بچ جاتا۔ صدر مملکت عارف الوی کہتے ہیں ہر امیدوار کا نتیجہ پول ہونے کے 5 منٹ کے اندر دستیاب ہوتا اور پرنٹ بھی ہو جاتا۔ ہماری یہ جدوجہد جس کے لیے ایوان صدر میں 50 سے زائد میٹنگ ہوئی، ناکام کی گئی۔ ہماری اس عظیم جدوجہد کا نقطۂ آغاز ہے اور اب یہ تحریک عوام اپنا حق لے کر ہی ختم کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ انتخابی نتائج میں مبینہ تبدیلی کے خلاف کراچی میں دھرنا، عوام کے مینڈیٹ پر قبضہ ہوا، عوام اپنا حق لے کر ہی یہ تحریک ختم کریں گے۔ حافظ نعیم الرحمان کا خطاب، کہا ظلم کے خلاف نہ اٹھے تو بھتہ خوری اور دہشت گردی ہوگی، 2 پٹے کی چپل میں آنے والے ارب پتی بن گئے، عوام نے الیکشن کراچی کے غداروں کو شکست دے دی۔ الیکشن کمیشن آفس کے باہر امیدواروں اور سیاسی کارکنوں کی بڑی تعداد موجود۔ انتخابات اور جمہوریت پاکستان کے عوام کی خدمت کا ذریعہ ہے۔ عوام نے آئین پر مشترکہ اعتماد ظاہر کیا، سیاسی جماعتوں پر فرض ہے کہ وہ سیاسی پختگی اور اتحاد کے ساتھ اس کا جواب دیں۔ قوم کو انتشار، پولرائزیشن کی سیاست سے آگے بڑھنے کے لیے مستحکم ہاتھوں اور شفا بخش رابطے کی ضرورت ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی الیکشن کے کامیاب انعقاد پر قوم، نگراں حکومت، الیکشن کمیشن، سیاسی جماعتوں اور کامیاب امیدواروں کو مبارکباد۔ کہاں پولرائزیشن اور انتشار 25 کروڑ آبادی والے ترقی پسند ملک کے لیے موضوع نہیں، سیاسی قیادت اور کارکنان کو ذاتی مفادات سے بالا ہو کر حکومت، عوامی خدمت کی کوششوں کو ہم آہنگ کرنا چاہیے۔ امریکہ، برطانیہ اور دیگر ممالک کے الیکشن سے متعلق بیانات پر دفتر خارجہ کا رد عمل سامنے آ گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ عام انتخابات سے متعلق بعض ممالک اور تنظیموں کے بیانات کو دیکھا ہے، بعض بیانات کے منفی لہجے پر حیران ہے جو انتخابی عمل کی پیچیدگی کو مد نظر نہیں رکھتے، نہ ہی یہ بیانات لاکھوں پاکستانیوں کے ووٹ کے حق کے آزادانہ استعمال کو تسلیم کرتے ہیں۔ پولنگ اسٹیشنز پر شفافیت قائم رہی، آر او آفس میں شفافیت پر سمجھوتا ہوا، آر او آفس میں مبصرین کو جانے نہیں دیا گیا، 16 لاکھ بیلٹ پیپرز مسترد ہوئے، 25 حلقوں میں مسترد ووٹوں کا مارجن جیت کے مارجن سے زیادہ تھا۔ فیفن نے ابتدائی مشاہدہ رپورٹ جاری کر دی، لکھا ملک بھر میں ٹرن آؤٹ 48% رہا، ایک اندازے کے مطابق 6 کروڑ ووٹرز نے حق رائے دہی استعمال کیا۔ NH-40 میں مبینہ دھاندلی کے خلاف شمالی وزیرستان میں احتجاج، محسن داوڑ اور ساتھیوں نے آرمی کیمپ گیٹ کے سامنے احتجاج کیا، چند ساتھی اسلحے سمیت شریک تھے، پولیس ذرائع کے مطابق روکے جانے پر محسن داوڑ کے ساتھیوں نے فائرنگ کر دی، 3 پولیس اہلکار شہید ہو گئے، پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے جوابی کارروائی کی۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کو ضمانت ملنے پر اڈیالہ جیل سے رہا کر دیا گیا۔
9 मई के 12 मुकदमात में बानी चेयरमैन PTI और 13 मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर। डेरा इस्माइल खान के इलाके दराजंदा में पुलिस मोबाइल पर दहशतगर्दों का हमला। एडिशनल SHO दीन मोहम्मद शिरानी शहीद। मुकाबले के दौरान 3 दहशतगर्द हलाक हुए। देखते देखते आ गया PSL 9 और इस बार ये सारी एक्साइटमेंट आप देख सकेंगे लाइव सिर्फ और सिर्फ A Sports पर एक्सक्लूसिवली।